السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل کے ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس کو محرم الحرام میں کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اور ثواب بھی۔ ان دونوں صورتوں کا ایک وظیفہ پڑھنے کی طاقت ناظرین آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر فقیر بھی اس عمل کو کر لے گا تو بھی غنی ہو جائے گا۔ اس وظیفے کا مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ غربت جس کا مقدر بن چکی ہو، اس کے خواب بڑے ہوں، جس کی روزی سے برکت اٹھ گئی ہو، جس کو مال و دولت چاہیے اور رتبہ عزت بھی، ناکامیاں جن کا مقدر بن چکی ہوں، جو کہتے ہیں نہ وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عمل ان کے لیے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں پیسہ نہیں آتا، ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں اور علاج بھی نہیں کروا سکتے، یہ وظیفہ، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے۔ جو اس عمل کو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اور آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جو تھامنل پر لکھا ہوا ہے یہ بالکل سچ ہے۔ اس سے بڑھ کر اس وظیفے کی برکت کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وہ انوار جوہر ہیں جو ہم بزرگان دین سے، علماء کرام سے مشاورت کے بعد اور کتب کا مطالعہ کر کے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، تاکہ ہم دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور خداوند کی محبت میں مشغول ہو جائیں۔ اس لیے نیکی اور ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والے تمام وظائف آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اس وظیفے کو کرنے والے کی ہر مراد، جائز مراد ضرور پوری ہوگی۔ محرم الحرام کے مہینے میں اس وظیفے کو کرنا نہایت ہی مجرب مانا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی یاد سے کبھی غافل نہ کر دے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ عمل کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت کرنا ہے۔ یہ عمل ناظرین آپ نے خوش و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، مکمل توجہ و یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ ان صورتوں کی تمام تلاوت یعنی کہ 3 مرتبہ تلاوت کر لیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں اور سجدے میں رب سے دعا کریں کہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جلد پوری فرما دیں۔ اگر اس ویڈیو پر آنے والے میرے وہ بہن بھائی جو حد سے زیادہ پریشان ہیں، جو چاہتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں اس عمل کے فیض و برکات حاصل ہو جائیں، تو وہ لوگ اس عمل کے درمیان یعنی کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا رزاقو یا غنیو اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا اضافہ کر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ آپ پر اپنی کرم کی نظر، آپ کی حاجات کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کریں سجدے میں گر کر کے اللہ پاک میری فلاں معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں تمام بہن بھائیوں کے، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت جلد آپ کے پورے فرما دیں گے۔ اب ان پیاری اور مختصر صورتوں کا تھوڑا مفہوم بیان کرتے چلیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں حضور سورہ اخلاص کو کثرت سے تلاوت کرتا ہوں اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی، اور فرمایا کہ اس کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ اخلاص کا ثواب 1/4 قرآن پاک کے برابر ہے۔ سورہ کوثر کے نام سے ایک منسوب ایک جنت میں چشمہ ہے جو اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیں گے، اور جو کوئی کثرت سے اور اپنے عمل میں اور اپنے وظائف میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آب کوثر اپنے دست مبارک سے عنایت فرمائیں گے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر قسم کی روحانی اور عملی اور شرعی مسائل کے لیے، کسی قسم کے بھی شرعی مسائل کے لیے ہمارے آفیشیل نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اس کے ساتھ میں اور میری ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔